علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے صحابی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم باب صلاۃ الخوف کیف ہی، اس کا چوتھا سبق غالباً آج ہم پڑھیں گے، اور ہمارا سبق یہاں سے شروع ہوگا۔ وذهب آخرون فی صلاۃ الخوف الی ما حدثنا علی بن شیبہ۔ کتاب کے لحاظ سے یہ صلاۃ خوف کے حوالے سے چوتھا مذہب ہے، اور ہماری گفتگو کے لحاظ سے یہ پانچواں مذہب رہے گا۔ اس مذہب کا دار و مدار ابو عیاش زرقی کی روایت کے اوپر ہے۔ پہلے ہم اس روایت کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس مذہب کا خلاصہ ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ دیکھیے، وذهب آخرون فی صلاۃ الخوف الی ما حدثنا علی بن شیبہ، اور دوسرے حضرات صلاۃ خوف کے سلسلے میں اس حدیث کی طرف گئے ہیں جس کو ہم سے علی بن شیبہ نے بیان کیا ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان الثوری عن منصور عن مجاہد عن ابی عیاش الزرقی رضی اللہ عنہ قال، ابو عیاش فرماتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعصفان والمشرکون بینہ و بین القبلۃ فیہم او علیہم۔ یہ راوی کا شک ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عصفان میں ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، والمشرکون بینہ و بین القبلۃ فیہم او علیہم، اور مشرکین حضور یعنی مسلمانوں کے اور قبلے کے درمیان تھے۔ تو یہاں پر راوی کو شک ہے، فیہم کا لفظ ہے یہاں پر یا علیہم کا لفظ ہے۔ فیہم او علیہم خالد بن الولید، ان میں یعنی مشرکین میں یا مشرکین کے اوپر خالد بن ولید تھے، یعنی خالد بن ولید مشرکین کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ تو فیہم او علیہم یہ راوی کا شک ہے، اور اس کا تعلق خالد بن ولید سے ہے، یعنی خالد بن ولید ان میں تھے فیہم، او علیہم یا ان کے اوپر نگراں مقرر تھے، سپہ سالار مقرر تھے۔ اب دیکھیے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر بعصفان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مقام عصفان میں ظہر کی نماز پڑھائی، والمشرکون بینہ و بین القبلہ، اور مشرکین حضور اور قبلے کے درمیان تھے، فیہم او علیہم خالد بن الولید، اور ان میں یعنی مشرکین میں یا ان کے سربراہ خالد بن ولید تھے۔ فقال المشرکون، تو مشرکین نے کہا، لقد كانوا فی صلاۃ لو اصبنا منہم لکانت الغنیمہ، کہ یہ لوگ نماز میں تھے، اگر ہم ان پر حملہ کرتے تو غنیمت حاصل کرتے۔ فقال المشرکون، تو مشرک بولے، انہا ستجی صلاۃ ہی احب الیہم من آبائہم و ابنائہم، کہ تم فکر کیوں کرتے ہو، ان قریب ایک ایسی نماز کا وقت آئے گا جو ان کو اپنے آباء و اجداد اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں، فنزل جبریل علیہ السلام بالآیات فیما بین الظہر والعصر، یعنی جبریل امین ظہر اور عصر کے درمیان آیات لے کر اترے۔ قال، فرماتے ہیں، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر وصف الناس صفین وکبر وکبروا معه ثم رکع ورکعوا معه جميعا ثم رفع ورفعوا معه جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه وقام الصف المؤخر يحرسونهم بسلاحهم ثم رفع ورفعوا جميعا ثم سجد الصف الآخر ثم رفعوا وتأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر فكبر وكبروا معه جميعا ثم ركع وركعوا معه جميعا ثم رفع ورفعوا معه جميعا ثم سلم عليهم وصلاها مرة أخرى في أرض بني سليم۔ حدیث کا یہ حصہ مذہب رابع یعنی چوتھے مذہب کی وضاحت کے لیے ہے، یہیں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔
کس حال میں؟ وصف الناس صفین، اور لوگوں نے حضور کے پیچھے دو صفیں بنا لیں، یعنی حضور عصر کی نماز پڑھائے تو لوگوں نے دو صفیں بنائیں۔ وکبرا وکبروا معہ جمیعا، اور حضور نے جب تکبیر کہی تو سب نے تکبیر کہی، یعنی دونوں صف کے لوگوں نے۔ ثم رکع ورکعوا معہ جمیعا، پھر حضور نے رکوع کیا تو سارے لوگوں نے رکوع کیا، یعنی دونوں صف والوں نے۔ ثم رفع ورفعوا معہ جمیعا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے جب سر اٹھائے تو سارے حضرات رکوع سے کھڑے ہو گئے۔ ثم سجدہ وسجدت، اب یہاں تک سارے لوگوں نے کام کیا، تکبیر تحریمہ سب نے ایک ساتھ، رکوع سب نے ایک ساتھ، رکوع سے سر اٹھایا سب نے ایک ساتھ، پہلی صف نے بھی دوسری صف نے بھی۔ اب اس کے بعد دیکھیے، ثم سجدہ، پھر حضور نے سجدہ کیا، وسجد الصف الذی یلونہ، اور اس صف نے سجدہ کیا جو حضور سے متصل تھی، یعنی جو صف حضور کے پیچھے تھی ان حضرات نے سجدہ کیا۔ وقام الصف المؤخر یحرسونہم بصلاحہم، اور جو بعد والی صف تھی یعنی دوسری صف تھی تو وہ لوگ جو ہیں کھڑے رہے اور ہتھیار لیے ان کی حفاظت کرتے رہے۔ جس سے کیا سمجھ میں آیا کہ سارے حضرات نے تکبیر تحریمہ ساتھ کیا، رکوع ساتھ کیا، رکوع سے سر ساتھ اٹھایا، لیکن جب سجدے کی باری آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی صف نے سجدہ کیا اور جو دوسری صف تھی وہ ہتھیار لے کر حفاظت پر مامور ہو گئے۔ تو مطلب دوسری والی صف نے حضور کے ساتھ سجدہ نہیں کیا، پہلی صف نے کیا۔ اچھا اب دیکھیے، ثم رفع ورفعوا معہ جمیعا، پھر جب سب کھڑے ہو گئے، ثم رفع، پھر حضور کھڑے ہوئے، ورفعوا معہ جمیعا، اور حضور کے ساتھ سارے نمازی جتنے بھی تھے سب کھڑے ہو گئے۔ ثم سجدہ، سجد الصف الآخر، پھر دوسری صف نے سجدہ کیا، ثم رفعوا، پھر وہ بھی کھڑے ہو گئے، سجدے سے سر اٹھا لیے۔ وتأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر، اور اب کیا ہوا، جو سامنے والی صف تھی وہ پیچھے چلی گئی اور جو پیچھے والی صف تھی وہ سامنے آ گئی۔ فکبرا، حضور نے تکبیر کہی، وکبروا معہ جمیعا، اور سارے حضرات نے حضور کے ساتھ جو ہے تکبیر کہی۔ یہ ذرا آگے ہے دیکھیے، ثم رکع ورکعوا معہ جمیعا، پھر حضور نے رکوع کیا تو تمام حضرات نے ایک ساتھ رکوع کیا۔ ثم رفع ورفعوا معہ جمیعا، پھر رکوع سے حضور نے سر اٹھایا تو سارے حضرات نے رکوع سے سر اٹھایا۔ ثم سلم علیہم، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ وصلاھا مرۃ اخری فی ارض بنی سلیم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے نماز خوف بنی سلیم کی زمین پر بھی پڑھی تھی۔ اب یہ حدیث ہو گئی، یہ ابو عیاش زرقی کی روایت ہے۔ پہلے اس حدیث کا ہم تھوڑا سا خلاصہ پیش کر دیتے ہیں۔ اس حدیث سے مذہب رابع کیا متعین ہوتا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عصر کی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھائے مقام عصفان میں تو آپ نے اپنے لشکر کو دو صفوں میں تقسیم کیا، لیکن ہوا یوں کہ تمام حضرات نے حضور کے ساتھ نماز میں شرکت کی، پہلی صف نے بھی دوسری صف نے بھی۔ تمام حضرات نے حضور کے ساتھ پہلی رکعت کا رکوع کیا، اور تمام حضرات نے رکوع سے سر ایک ساتھ اٹھایا، یہاں تک تو پہلی صف دوسری صف کے سارے کام ایک ساتھ تھے۔ اس کے بعد جب حضور نے پہلی رکعت کا سجدہ کیا تو حضور کے پیچھے جو صف تھی یعنی پہلی صف، تو صف اول کے لوگوں نے حضور کے ساتھ سجدہ کیا اور دوسری صف کے لوگ کھڑے کھڑے انتظار کرتے رہے۔ جب پہلی صف کے لوگ سجدہ کر کے فارغ ہوئے تو دوسری والی صف نے سجدہ کیا، اس کے بعد پہلی والی صف پیچھے چلی گئی اور دوسری صف آگے بڑھ گئی۔ اب دوسری رکعت ہوتی ہے، دوسری رکعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ پڑھائی، اور جب رکوع سے سر اٹھایا تو پہلی صف نے دوسری صف
رکوع سے جب آپ نے سر اٹھایا تو پھر جو پہلا گروہ تھا وہ دوسری والی صف میں کھڑا کھڑا انتظار کرتا رہا، اور جب دوسرے گروہ کو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف اول میں آ کے دوسری رکعت کا سجدہ کیا اور اس سے فارغ ہو گئے، تو اس کے بعد پھر طائفہ اولیٰ نے اپنا سجدہ کیا، پھر اس کے بعد سب لوگوں نے ایک ساتھ سلام پھیرا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صلاۃ الخوف کا یہ طریقہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس طریقے کو ایک بار میں اور عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی رکعت میں رکوع تک دونوں صفیں، یعنی تمام لوگوں نے، دونوں صفوں نے نماز ایک ساتھ شروع کی اور دونوں گروہوں نے ایک ساتھ نماز کو ختم کیا۔ تو اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فریق رابع یعنی مذہب رابع وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ نماز کا یہ طریقہ سب سے افضل ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ عثفان میں اختیار کیا، اور یہی طریقہ بنو سلیم جو ایک قبیلہ ہے ان کے علاقے میں بھی حضور نے اسی طریقے سے نماز خوف پڑھائی تھی۔ یہ حدیث ہو گئی۔ اب ایک دوسری حدیث، بلکہ اس کی تائید کی طور پر ایک حدیث یہاں ذکر کی گئی ہے، دیکھیے۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ صلاها فذکر نحوا من هذا۔ یہ ابو بکرہ کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے انہ صلاها فذکر نحوا من هذا، یعنی حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی، پھر انہوں نے اسی کے مثل حدیث ذکر کی جو ابھی طریقہ اس حدیث میں گزرا۔ آگے دیکھیے۔ وَكَانَ ابن ابی لیلہ ممن ذهب الى هذا الحدیث۔ اب یہ حدیث تو بیان کر دی گئی، جس کا مدار یعنی جو اصل راوی ہیں وہ ابو عیاش زرقی ہیں، پھر یہی حدیث حضرت جابر سے بھی آئی ہے، تو گویا دو حدیثیں ہو گئیں، لیکن اصل حدیث جو یہاں ذکر کی گئی ہے وہ عیاش کی حدیث ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں وَكَانَ ابو لیلہ ابن ابی لیلہ ممن ذهب الى هذا الحدیث۔ ابن ابی لیلہ وہ شخص ہیں جو اس حدیث کی طرف گئے ہیں، یعنی انہوں نے اس حدیث کو ہی اپنا مذہب مانا ہے، اور ان کے یہاں صلاۃ خوف کا افضل طریقہ وہی ہے جو اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن وَتَرَكَهُ ابو حنیفہ ومحمد بن الحسن لأن اللہ تعالی عز وجل لأن اللہ عز وجل قال وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ صَلُّوا جَمِيعًا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد نے چونکہ اس حدیث پر عمل نہیں کیا ہے، تو کیوں چھوڑا امام اعظم نے اس حدیث کو، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، پہلے ایک بات ذہن میں رہے کہ قرآن مجید کی آیت، دوسری طرف حدیث صحت کے لحاظ سے کتنی بھی اعلیٰ مرتبے کی ہو، لیکن نص قرآنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے۔ اب اس حدیث کو ہم نے پڑھا، اس حدیث سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ دونوں صفوں نے یعنی دونوں گروہوں نے نماز کی نیت ایک ساتھ باندھی، یعنی دونوں گروہ ایک ساتھ نماز کے اندر داخل ہوئے، یہ اس حدیث سے بالکل واضح ہوا، اور یہ بات قرآن کی آیت کے خلاف ہے، نظم قرآن کے بھی خلاف ہے اور مضمون قرآن کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن کریم میں صاف فرمایا گیا ہے وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، چاہیے کہ دوسرا گروہ آئے جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہے، پھر وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو آیت کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں گروہ ایک ساتھ نماز میں داخل نہیں ہو سکتے، جبکہ یہ حدیث قرآن کریم کی اس آیت کے مخالف حکم کو ثابت کرتی ہے، اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں گروہوں نے ایک ساتھ نماز شروع کی، حالانکہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ دو گروہ جو ہیں وہ دونوں ایک ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوں گے، بلکہ پہلے ایک گروہ ہوگا پھر دوسرا گروہ ہوگا۔ تو یہ حدیث قرآن کی اس آیت
کے خلاف ہے، لہذا اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے اس حدیث کو ترک کر دیا ہے۔ دیکھیے اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَتَرَكَهُ ابو حنیفہ و محمد بن الحسن، اور اس حدیث کو یعنی ابو عیاش کی اس روایت کو امام اعظم اور امام محمد نے اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ کیوں؟ لأن اللہ عز وجل قال، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور چاہیے کہ دوسرا گروہ آئے جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہے، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ وفی هذا الحدیث، تو آیت کا تقاضا کیا ہے کہ دونوں گروہ ایک ساتھ نماز میں شریک نہیں ہونا۔ وفی هذا الحدیث انہم قد صلوا جميعا، اور حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ دونوں گروہوں نے ایک ساتھ نماز پڑھی ہے، ایک ساتھ شروع کی، ایک ساتھ ختم کی۔ اس کے علاوہ اب یہ گویا کہ کہہ لیجئے امام اعظم نے جو اس حدیث کو چھوڑا اس کی ایک وجہ تو بیان کر دی کہ چونکہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ دوسری وجہ وفی حدیث ابن عمر وعبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس وفی حدیث حذیفہ وزید بن ثابت دخول الطائفة الثانیة فی الرکعۃ الثانیہ۔ اب یہ تو ایک جواب ہوا کہ حدیث کو اس لیے چھوڑا کیونکہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان حضرات کی روایتیں ابن عمر کی، عبید اللہ بن عبداللہ کی، ابن عباس کی اور حذیفہ کی اور زید بن ثابت کی، ان تمام صحابہ کی حدیث میں یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ دوسرے گروہ کا نماز میں شریک ہونا یہ دوسری رکعت میں ہوگا، یعنی پہلی رکعت میں وہ لوگ نماز میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو ان تمام روایتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے دونوں گروہ ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ کی پیش کردہ روایت یعنی ابو عیاش کی جو روایت ہے وہ قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے اور ان حضرات کی مرویات کے بھی خلاف ہے، لہذا اس سے استدلال درست نہیں ہوگا، بلکہ نظم قرآن اور جو تواتر کے ساتھ روایات آئی ہیں ان تمام حضرات کی، ان روایتوں پر عمل کرنا زیادہ افضل اور اولیٰ ہوگا۔ اب اس کا ترجمہ کر لیجیے، دیکھیے وفی حدیث ابن عمر وعبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وفی حدیث حذیفہ وزید بن ثابت دخول الطائفة الثانیة فی الرکعۃ الثانیہ، یعنی ان تمام حضرات کی روایتوں میں یہ چیز موجود ہے کہ دخول الطائفة الثانیہ فی الرکعۃ الثانیہ، کہ دوسرے گروہ کا نماز میں شریک ہونا یہ دوسری رکعت میں ہوگا۔ ولم یکونوا صلوا قبل ذلک، اس سے پہلے انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ فالقرآن يدل على ما جاءت به الروایة عنهم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک، چنانچہ قرآن پاک ان کی روایت پر دلالت کرتا ہے جو انہوں نے اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ فکانت عندهما اولا من حدیث ابی عیاش وجابر ہذین، لہٰذا ان دونوں حضرات کے نزدیک، کن کے؟ امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک، ان دونوں حضرات کے نزدیک یہ روایت ابن عیاش اور جابر، یہ روایت ابن عیاش اور جابر کی ان دو روایتوں سے اولیٰ ہے۔ اب اس کے بعد ایک چیز اور ہے، امام ابو یوسف کا یہاں پر ایک الگ مذہب ہے، اس کو ہم پانچواں مذہب بھی کہہ سکتے ہیں اور ضمنی ایک قول بھی کہہ سکتے ہیں۔ امام ابو یوسف کا مذہب تطبیق کا ہے اور امام طحاوی نے بھی اسی مذہب کی تائید گویا کہ پیش کی ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے میں دو چیزیں ذکر کرتا ہوں۔ ہم نے گزشتہ اسباق میں دو قسم کی روایتیں پڑھی ہیں۔ کچھ روایتیں وہ ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں گروہوں کا ایک ساتھ، یعنی دونوں گروہوں نے ایک ساتھ نیت نہیں باندھی ہے، یعنی دونوں گروہوں کا ایک ساتھ نیت باندھنے کی نفی موجود ہے۔ کچھ روایتیں ایسی پڑھی ہیں اور ہر ایک گروہ کا امام کے ساتھ الگ الگ اقتدا کر کے نیت باندھنے کا حکم ہے۔ اور یہ روایتیں کس کی ہیں؟ عبداللہ بن عمر کی، عبداللہ بن عباس کی، حذیفہ بن یمان کی، زید بن ثابت کی۔ ان تمام حضرات کی روایتوں میں یہ چیز ہے
کہ دونوں گروہوں نے ایک ساتھ نیت نہیں باندھی۔ دوسری روایتیں وہ گزری کہ جن میں دونوں گروہوں کا ایک ساتھ نیت باندھنا ثابت ہے، جیسے ابو عیاش کی روایت، حضرت جابر کی روایت جو ابھی گزری۔ تو دو قسم کی روایتیں آئیں۔ کچھ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ دونوں گروہوں نے ایک ساتھ نیت نہیں باندھی، یعنی ایک ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوئے، اور کچھ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ دونوں گروہوں نے ایک ساتھ نیت باندھی۔ اب دو قسم کی یہ روایت آئی ہیں، تو امام ابو یوسف کا مذہب یہاں یہ ہے کہ بہتر صورت یہ ہونا چاہیے کہ دونوں قسم کی روایتوں کے درمیان تطبیق پیدا کی جائے تاکہ دونوں قسم کی روایتوں کو قابل عمل بنایا جا سکے۔ لہٰذا قسم اول کی روایت کو، قسم اول سے مراد جس میں ایک ساتھ نیت باندھنے کی نفی ہے، تو قسم اول کی روایات کو اس صورت پر محمول کریں گے جبکہ دشمن جانب قبلہ نہ ہو، اور قسم ثانی کی روایات جن میں ایک ساتھ نماز پڑھنے کا ذکر ہے، ایک ساتھ نیت باندھنے کا ذکر ہے، اور قسم ثانی کی روایات کو اس صورت پر محمول کریں گے جبکہ دشمن جانب قبلہ ہو۔ اور اس صورت میں اب یہاں پر ایک خرابی آ سکتی تھی کہ اگر آپ تطبیق کر رہے ہیں تو پھر وہی اعتراض پیدا ہوگا جو ابھی ذکر کیا گیا کہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ دونوں گروہ الگ الگ نیت باندھیں، تو اس کے خلاف ہوں گا اگر ایسا تطبیق کریں گے۔ تو اس کا جواب دیا جائے گا اس طریقے سے کہ اس صورت میں جب ہم دونوں آیتوں کا محمل دونوں قسم کی روایتوں کو الگ الگ صورت پر محمول کریں، ایک ساتھ نیت نہ باندھنے والی روایت کو اس صورت پر محمول کریں جبکہ دشمن جانب قبلہ نہ ہو، اور ایک ساتھ نیت باندھنے والی روایت کو اس صورت پر محمول کریں جبکہ دشمن جانب قبلہ ہو۔ جب ایسا کریں گے تو اس صورت میں نظم قرآن کی خلاف ورزی بھی لازم نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ آیت کریمہ کو اسی صورت پر محمول کیا جائے جس پر قسم اول کی روایتوں کو محمول کیا گیا ہے، یعنی آیت کو خاص کر دیا جائے اس صورت کے ساتھ کہ جب دشمن جانب قبلہ نہ ہو۔ اس صورت کے ساتھ اگر خاص کر دیں گے تو پھر پہلی والی روایتوں کا محل اور آیت کا محل ایک ہو جائے گا، اور جن روایتوں میں یہ آیا ہے کہ دونوں گروہ ایک ساتھ نماز شروع کریں اس کو ہم ایک دوسری صورت کے ساتھ خاص کر دیں جبکہ دشمن جانب قبلہ ہو۔ یہ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہوا۔ اب اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، دیکھیے۔ وَذَهَبَ ابو یوسف إِلَىٰ أَنَّ الْعَدُوَّ إِذَا كَانَ فِي جَانِبِ الْقِبْلَةِ، نہیں، إِذَا كَانَ فِي الْقِبْلَةِ، اور امام ابو یوسف اس طرف گئے ہیں کہ اگر دشمن جانب قبلہ ہو، فَالصَّلَاةُ كَمَا رَوَى ابو عیاش وجابر رضی اللہ تعالی عنہما، تو نماز خوف ویسی ہی پڑھنا افضل ہے جیسا کہ ابو عیاش اور جابر نے روایت کیا ہے، یعنی دونوں گروہوں کا ایک ساتھ نماز میں شریک ہونا۔ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَالصَّلَاةُ كَمَا رَوَى ابن عمر وحذیفہ وزید بن ثابت، اور اگر دشمن جانب قبلہ نہ ہو تو نماز خوف ویسے پڑھنا افضل ہے جیسا کہ ابن عمر، ابو حذیفہ اور زید بن ثابت نے روایت کیا ہے، یعنی دونوں گروہ الگ الگ نماز پڑھیں۔ کیوں؟ اب اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ لِأَنَّ فِي حدیث ابی عیاش، کیونکہ ابو عیاش کی جو روایت ابھی گزری اس میں یہ بات مذکور تھی انہم کانوا فی القبلۃ، کہ مشرکین جانب قبلہ تھے، اور وحدیث ابن عمر وحذیفہ وزید لم یذکر فیہ شیء، اور ابن عمر اور حذیفہ اور زید بن ثابت کی جو روایتیں ہیں اس میں قبلہ کی جانب تھے یا نہیں تھے، یعنی دشمن قبلے کی طرف تھے یا غیر جہت میں تھے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ الا انہ قد روی عن ابن مسعود فی ذلک ما یوافق ما روا وقال کان العدو فی غیر القبلۃ، مطلب یہ ہے کہ ابو عیاش اور جابر کی روایت کو اس صورت پر محمول کیا جائے جبکہ دشمن جانب قبلہ ہو، اور ابن عمر اور زید بن ثابت اور حذیفہ کی روایت کو اس صورت پر محمول کیا جائے جبکہ دشمن جانب قبلہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ابو عیاش کی حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ مشرکین جانب قبلہ تھے، اور ابن عمر، حذیفہ اور زید بن ثابت کی حدیثوں میں، ان کی روایتوں میں قبلے
کی جانب تھے، مشرکین نہیں تھے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں. لیکن ابن مسعود کی ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن عمر اور حذیفہ اور زید بن ثابت نے جن نمازوں کا واقعہ بیان کیا ہے، جن نمازوں کی کیفیت نقل کی ہے، تو اس وقت دشمن جو ہے جانب قبلہ میں نہیں تھا. تو ابن مسعود کی روایت سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے، اسی کو یہاں بیان فرما رہے ہیں. الا انہ قد روی عن ابن مسعود، مگر یہ کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے. وقد روی عن ابن مسعود، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فی ذالک، اس سلسلے میں، ما یوافق ما رووا، اسی کے موافق بات مروی ہے جیسا کہ حضرت ابن عمر، حذیفہ، زید بن ثابت، ان تمام حضرات نے بیان کیا ہے. یعنی ان کے بیان کرتا طریقہ نماز کی موافقت حضرت ابن مسعود کی روایت سے ہوتی ہے. فرق کیا ہے؟ یعنی جیسی نماز خوف یہ حضرات ذکر کرے، ابن عمر، حذیفہ، زید بن ثابت وغیرہ، ایسی نماز خوف حضرت ابن مسعود کی حدیث میں ہے. لیکن ابن عمر اور حذیفہ اور زید بن ثابت کی روایت میں جانب قبلہ یا غیر جانب قبلہ کی کوئی صراحت نہیں ہے. البتہ ابن مسعود کی حدیث میں یہ ہے وَكَانَ الْعَدُوُّ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ، لہذا ابن مسعود کے ان الفاظ سے ابن عمر، حذیفہ اور زید بن ثابت کی روایت میں بھی یہی چیز مان لیں گے کہ وہ تمام حدیثیں اس صورت میں ہیں جبکہ دشمن جانب قبلہ نہ ہو. قال ابو یوسف، امام ابو یوسف نے فرمایا فَأَصَحُّ الْحَدِيثَيْنِ فَأُصَحِّحُ الْحَدِيثَيْنِ، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک دونوں حدیثیں صحیح ہیں. فَأَجْعَلُ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَمَا وَافَقَهُ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ، لہذا میں ابن مسعود اور اس کی موافقت کرنے والی حدیثیں، کون سی ہیں وہ؟ ابن عمر، حذیفہ اور زید بن ثابت کی حدیثیں. امام یوسف کہتے ہیں لہذا میں حدیث ابن مسعود کو اور جو اس کی موافق حدیثیں ہیں ان تمام حدیثوں کو اس صورت پر محمول کرتا ہوں اذا کان العدو فی غیر القبلۃ، کہ جب دشمن جہت قبلہ میں نہ ہو تب نماز کا طریقہ وہی ہے جو ان حضرات نے ان حدیثوں میں بیان کیا. وحدیث ابی عیاش و جابر اذا کان العدو فی القبلۃ، اور میں ابو عیاش حضرت جابر کی حدیثوں کو اس صورت پر محمول کرتا ہوں جبکہ دشمن جانب قبلہ ہو. ٹھیک ہے، یہ امام ابو یوسف کا مذہب تھا. اس کے بعد اس کی تائید بیان فرماتے ہیں، تائید کے طور پر وَلَيْسَ هَذَا بِخِلَافِ التَّنزِيلِ عِندَنَا، جب ہم دونوں قسم کی حدیثوں میں اس طریقے سے تطبیق کرتے ہیں، ابو عیاش اور جابر کی روایت کو ہم جانب قبلہ والی صورت پر محمول کرتے ہیں اور ابن عمر، حذیفہ، زید بن ثابت کی روایت کو اس صورت پر محمول کرتے ہیں جبکہ دشمن جانب قبلہ نہ ہو. تو جب اس طریقے سے ہم تطبیق دیں گے وَلَيْسَ هَذَا بِخِلَافِ التَّنزِيلِ عِندَنَا، تو پھر ایسی صورت میں قرآن کریم کی آیت کی مخالفت بھی ہمارے نزدیک نہیں ہوگی. کیوں؟ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ، کیونکہ یہ ممکن ہے أَن يَكُونَ قَوْلُهُ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ، کیونکہ ممکن ہے کہ اس آیت کا مضمون اس صورت میں ہو، یعنی یہ آیت کا حکم اس صورت میں ہو جبکہ دشمن غیر قبلہ میں ہو، یعنی جہت قبلہ میں نہ ہو. ثم اوحى اللہ الیہ بعد ذلك کیف حکم الصلاۃ اذا كانوا فی القبلہ، پھر اللہ نے حضور کی طرف یہ وحی کی ہو اس کے بعد کہ جب دشمن جانب قبلہ ہو تو نماز خوف کا کیا حکم ہے. ففعل الفعلین جمیعا، چنانچہ حضور نے دونوں کام کیے. کما جاء الخبران، جس طریقے سے دونوں قسم کی حدیثیں آئیں. وہذا اصح الاقاویل عندنا فی ذلک واولاہ لان تصحیح الآثار یشہد له. اب یہ امام طحاوی کا جملہ ہے. امام طحاوی کہتے ہیں امام ابو یوسف کی یہ تعویل ہمارے نزدیک سب سے صحیح تعویل ہے. وہذا اصح الاقاویل عندنا فی ذلک واولاہ، اور ہمارے نزدیک تمام اقوال میں سب سے
صحیح ترین قول ہے، و اولا، اور سب سے بہتر قول ہے۔ کیوں؟ لأن تصحیح الآثار یشہد لہ، کیونکہ حدیثوں کی تصحیح اس بات کی شہادت دیتی ہے۔ اور اس کے بعد امام ابو یوسف کی تائید میں ایک اور چیز یہاں پر امام طحاوی نے ذکر کی ہے، امام ابو یوسف کی تائید میں کہتے ہیں وقد دل علی ذلک ایضا، اور اسی پر، کس پر؟ امام ابو یوسف کے مذہب پر دلالت ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے۔ وقد دل علی ذلک ایضا، اور اس بات پر، اس حدیث سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے، کس سے؟ ان عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قد روی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الخوف ما قد ذکرنا فی اول ھذا الباب۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز خوف کے بارے میں جو روایت کرتے ہیں، ما قد ذکرنا فی ھذا الباب، جس کو ہم فی اول ھذا الباب، جس کو ہم نے اس باب کے آغاز میں ذکر کیا ہے، باب کے شروع میں، مما رواہ عنہ عبید اللہ ابن عبد اللہ من صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذی قرد، حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان سے ذی قرد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ فکان ذلک موافقا لما روا عبد اللہ بن مسعود و عبد اللہ بن عمر و حذیفہ و زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک، لہذا یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود، ابن عمر، حذیفہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایات کے موافق ہے۔ یعنی یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سے امام ابو یوسف کے قول کی تائید پیش کی۔ کون سی روایت؟ جو عبید اللہ بن عبداللہ نے ذی قرد میں جو حضور کی نماز تھی اس کا تذکرہ کیا، تو اس روایت میں بھی وہی طریقہ بیان کیا گیا ہے جو یہاں پر کہنا چاہیے امام ابو یوسف نے تائید پیش کی ہے، امام ابو یوسف کا جو مذہب ہے۔ یہاں تک ہوگی بات۔ اس کے بعد امام طحاوی نے حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں ایک اور دلیل ذکر کی ہے، گویا کہ وہ دلیل میں یہاں عرض کر دیتا ہوں۔ ثم روی عن عبد اللہ بن عباس فی ذلک من رأیہ، یہ دلیل یعنی امام حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک فتویٰ ہے، اس فتوے سے حضرت امام ابو یوسف کی تائید امام طحاوی نے یہاں ذکر کی ہے۔ فتویٰ کیا ہے اس کا میں خلاصہ پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ فتویٰ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک فتویٰ دیا تھا، اور یہ فتویٰ ابو عیاش اور حضرت جابر کی روایت کے مطابق تھا۔ لہذا ابن عباس کی روایت اور فتوے میں تطبیق کی یہی شکل ہو سکتی ہے، چونکہ ابن عباس کی جو روایت ہے وہ الگ ہے، اور ابن عباس کا جو فتویٰ ہے وہ الگ ہے۔ ابن عباس کا فتویٰ ابو عیاش اور حضرت جابر کی روایت کے مطابق ہے، اور ابن عباس کی روایت یہ عبداللہ ابن عمر، حذیفہ اور زید بن ثابت کی روایت کے مطابق ہے۔ لہذا حضرت ابن عباس کی روایت اور فتوے کے اندر تطبیق کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ حضرت ابن عباس کی روایت کو دشمن اس صورت پر محمول کیا جائے جبکہ دشمن جانب قبلہ نہ ہو، چونکہ ان کی جو روایت ہے وہ ابن عمر کی روایت کے موافق ہے، تو حضرت ابن عباس کی روایت کو اس صورت پر محمول کیا جائے جبکہ دشمن جانب قبلہ نہ ہو، اور آپ کے فتوے کو اس صورت پر محمول کیا جائے جبکہ دشمن جانب قبلہ ہو، یعنی حضرت ابو عیاش اور حضرت جابر کی روایت کے موافق بنایا جائے۔ تو اس صورت میں حضرت ابن عباس کے فتوے سے بھی یہی تائید ہوتی ہے۔ اب اس کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ثم قد روی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی ذلک من رأیہ، اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی رائے بھی مروی ہے، اس کو سند کے ساتھ یہاں امام طحاوی نے ذکر کیا ہے، حضرت ابن مسعود کے فتوے کو، ان کی رائے کو۔
دیکھیے ما حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا عبد الله بن محمد بن صالح الحاشمی ابو بکر قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن الأعرج أنه سمع عبید اللہ بن عبد الله بن عباس يقول كان ابن عباس يقول في صلاة الخوف، یعنی ابن عباس سے روایت کرنے والے ہیں یہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عباس، نہیں آپ کے بیٹے، یقول فی صلاۃ الخوف، کہ نماز خوف کے بارے میں ابن عباس فرماتے تھے کیسا، فذکر مثل ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث ابن عیاش و حدیث جابر بن عبد اللہ الذی وافقہ، تو عبید اللہ نے ابن عباس کا جو فتویٰ ذکر کیا صلاۃ خوف کے بارے میں، تو وہی ذکر کیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کیا کرتے تھے جیسا کہ ابن عیاش اور حضرت جابر کی روایت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب آگے چلیے تھوڑا سا، فلما کان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قد علم، اب یہاں ابن عباس کی روایت اور ابن عباس کے فتوے میں اختلاف ہو گیا۔ ابن عباس کی روایت یہ کہتی ہے کہ دونوں گروہ ایک ساتھ نماز میں شریک نہیں ہونا، اور ابن عباس کا فتویٰ یہ کہتا ہے کہ دونوں حضرات ایک ساتھ نماز میں شریک ہوں، یعنی ابن عباس کی روایت ابن عمر کی روایت کے موافق ہے، اور ابن عباس کا فتویٰ ابو عیاش اور حضرت جابر کی روایت کے موافق ہے۔ اب ابن عباس کی روایت الگ اور فتویٰ الگ، تطبیق کی صورت بیان کر دی گئی۔ اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ فلما کان ابن عباس قد علم من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک کو اس صورت میں معلوم کیا، علامہ روینہ عنہ، جیسا کہ ہم نے ان سے یعنی ابن مسعود سے عبید اللہ کی روایت کے ضمن میں ذکر کیا، فی حدیث عبید اللہ، یعنی جب ابن عباس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فعل مبارک کا علم ہوا، وہ اس فعل کا علم جس کو عبید اللہ کی حدیث میں روایت کیا گیا ہے، وقال، اور انہوں نے کہا کان المشرکون بینہ و بین القبلہ، کہ مشرکین حضور کے اور ان کے درمیان تھے، ثم قال ھذا برأیہ، پھر حضرت ابن عباس نے اپنے اجتہاد سے یہ فتویٰ دیا، واستحال ان یکون یصلون ھکذا والعدو فی غیر القبلہ، اور یہ چیز ناممکن ہے کہ وہ لوگ اس طریقے سے نماز پڑھیں اور دشمن غیر قبلہ میں ہوں، دشمن غیر قبلہ میں ہوں، وَيُصَلُّونَ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي الْقِبْلَةِ، اور وہ لوگ نماز پڑھتے رہیں جبکہ دشمن جانب قبلہ میں ہوں، کما روا عنہ عبید اللہ، جیسا کہ ابن عباس سے عبید اللہ نے روایت کیا، لأنهم إذا كانوا لا يستدبرون القبلة والعدو في ظهورهم كان أحرى أن لا يستدبروها إذا كانوا في وجوههم، کیونکہ جب وہ قبلے کی طرف پیٹھ نہیں کرتے تھے اور دشمن ان کی پیٹھ کی طرف تھے، تو یہ بات زیادہ لائق ہے کہ اسی کی طرف اس وقت بھی پیٹھ نہ کریں جب وہ ان کے سامنے ہوں، جب وہ ان کے سامنے ہوں، ولیکن ما ذکرنا عنہ من ترک الاستدبار ہوا اذا کان العدو فی القبلہ، لیکن جو کچھ ہم نے ان سے قبلے کی طرف پیٹھ نہ کرنے کا ذکر کیا ہے وہ اس صورت میں ہے جبکہ دشمن قبلے کی طرف ہوتے تھے۔ وَيَحْتَمِلُ، اور یہ بھی احتمال ہے، یعنی اس بات کا بھی احتمال ہے، أَن يَكُونَ أَيْضًا كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہاں سے دراصل ابن عباس کے فتوے کی دوسری توجہ پیش کر رہے ہیں، وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ أَيْضًا كَذَلِكَ، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ معاملہ ایسا ہی ہو، یعنی اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوں، اذا کان العدو ايضا فی غیر القبلہ، جبکہ دشمن جہت قبلہ کی مخالف جہت میں ہو، کما قال ابن ابی لیلہ، جیسے کہ ابن ابی لیلہ نے کہا، فقط احاط علمنا بقولہ بخلاف ما روى عنہ عبید اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان العدو فی القبلۃ، بس ہمارے علم کے مطابق ان کا قول
اس کے خلاف ہے جو ان سے حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا عن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ کب؟ اذا کان العدو فی القبلہ، جبکہ دشمن جہت قبلہ میں ہو۔ ولم یکن لیقول ذلک الا بعد ثبوت نسخ ما تقدم عنہ، اور یہ بات آپ اسی صورت میں کہہ سکتے ہیں جب آپ کی پہلی بات کا منسوخ ہونا ثابت ہو چکا ہو۔ ولم یعلم نسخ ذلک عنده اذا کان العدو فی غیر القبلہ، اور ان کے نزدیک اس صورت میں اس کا منسوخ ہونا معلوم نہیں جب دشمن غیر قبلہ کی طرف ہوں۔ پس فجعلنا هذا الذي روینا عنہ من قوله هو فی العدو، پس ہم نے ان کا جو قول روایت کیا اسے ہم اسی صورت میں اپناتے ہیں، جبکہ دشمن قبلے کی جانب ہوں۔ اذا کانوا فی القبلہ وترکنا حکم العدو اذا کانوا فی غیر القبلہ، اور جب دشمن جانب قبلہ نہ ہوں تو ہم ان کے حکم کو اس صورت پر لیتے ہیں ما روى عنہ عبید اللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ عبید اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ابن عباس کی روایت عبید اللہ نے یعنی عبید اللہ کے واسطے سے ابن عباس کی روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے۔ یہاں تک ہو گئی، چلیے بات، یہ بالکل باب کا آخری حصہ ہے۔ وقد کان ابو یوسف قال مرۃ لا یصلی صلاۃ الخوف بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرا اختلاف ہے۔ ابھی تک جو گفتگو تھی وہ نماز خوف کی کیفیت کے حوالے سے کہ نماز خوف کس طریقے سے پڑھی جائے گی، اس میں 4 مذہب، اس کے بعد امام ابو یوسف نے تطبیق کا مذہب جو تھا وہ امام طحاوی نے امام ابو یوسف کا مذہب نقل کیا۔ اب یہاں سے ایک دوسری گفتگو ہے کہ نماز خوف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں مشروع تھی یا حیات ظاہری کے بعد بھی اس کی مشروعیت باقی ہے۔ اس سلسلے میں امام طحاوی یہاں کچھ گفتگو ذکر کریں گے، اسی کی یہ تمہید ہے جس میں سب سے پہلے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ذکر کیا ہے۔ پہلے ہم اس کا خلاصہ عرض کر دیتے ہیں، اس میں مسئلہ کیا ہے۔ نماز خوف کی مشروعیت کب تک ہے؟ حضور کی حیات ظاہری میں یا پھر حیات ظاہری کے بعد بھی ہے؟ اس سلسلے میں امام ابو یوسف اور دیگر ائمہ کے نزدیک زمانہ نبوت کے بعد صلاۃ خوف کی مشروعیت یہ ختم ہو چکی ہے، جبکہ جمہور فقہاء اور محدثین کے نزدیک زمانہ نبوت کے بعد سے لے کر تا قیامت صلاۃ خوف کی مشروعیت یہ باقی ہے۔ یہ 2 قول ہیں۔ پہلا قول امام ابو یوسف کا کہ نماز خوف کی مشروعیت حضور کی حیات ظاہری تک محدود تھی، حضور کے پردہ کرنے کے بعد نماز خوف کی مشروعیت ختم ہو گئی۔ دلیل کیا ہے؟ امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی جو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے وہ کسی اور کے پیچھے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ بات ظاہر ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے ہر شخص مصر رہتا تھا، اور حضور کے بعد ایسا کوئی شخص متعین طور پر نہیں ہے کہ جس کے پیچھے امتیازی فضیلت حاصل ہوتی ہو، لہذا یہ نماز آپ کی ذات پاک کے ساتھ خاص ہونی چاہیے۔ یہ دلیل استدلال ہے جو یہاں پر امام طحاوی نے ذکر کیا ہے۔ امام ابو یوسف کا، جبکہ دوسرے حضرات کا مذہب یہ ہے کہ نہیں، قیامت تک اس نماز کو پڑھا جائے گا۔ اب تھوڑا ترجمہ کر لیجیے۔ وقد کان ابو یوسف قال مرۃ، اور امام یوسف نے ایک مرتبہ تو یہ کہا لا یصلی صلاۃ الخوف بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد نماز خوف نہیں پڑھی جائے گی۔ وزعم ان الناس انما صلوها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما صلوها لفضل الصلاۃ معه، اور انہوں نے گمان کیا ہے
ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے خیال میں ان الناس انما صلوها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما صلوها لفضل الصلاۃ معه، یا ان کے خیال میں صحابہ اکرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حصول فضیلت کے لیے نماز پڑھی تھی. یعنی امام ابو یوسف کا خیال یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے جو حضور کے ساتھ نماز خوف پڑھی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن امام طحاوی کہتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدَنَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، ہمارے نزدیک اس قول کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ صَلَّوْهَا بَعْدَ، کیونکہ صحابہ اکرام نے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اس نماز کو پڑھا ہے. قَدْ صَلَّى حُذَيْفَةُ بِطَبَرِسْتَان، اور یہ بات ثابت ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان نے طبرستان میں اس نماز کو پڑھا. وما فی ذلک فاشہر من ان یحتاج الی ان نذکرہ ہاہنا، اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا اس سلسلے میں، وما فی ذلک فاشہر من ان یحتاج الی ان نذکرہ ہاہنا، اس سلسلے میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ مشہور ہونے کی وجہ سے محتاج تعارف نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو گویا کہ اس امام ابو یوسف کے اس قول کو امام طحاوی نے یہاں پر رد کر دیا. فَإِن، اب یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص امام ابو یوسف کی طرف سے یہ اعتراض کرے اس آیت کو لے کر، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اس آیت سے اگر اعتراض کرے، اعتراض کیا ہے کہ صلاۃ خوف کے بارے میں کیا آیا ہے قرآن میں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، کہ اے محبوب جب آپ مسلمانوں میں جلوہ گر ہوں تو آپ ان کے لیے نماز پڑھائیے، آپ جو ہے نماز پڑھائیے. تو وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ کے لفظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو صلاۃ الخوف کے ساتھ خاص کر دیا گیا. اس لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ صلاۃ الخوف آپ کے ساتھ خاص تھی اور آپ کے بعد کسی اور کے لیے اس نماز کی اجازت نہیں ہے. تو اگر اس آیت سے اس طریقے سے استدلال کیا جائے اس بات پر کہ حضور کے ساتھ یہ نماز خاص تھی، حضور کے بعد اجازت نہیں ہے، تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب امام طحاوی نے ایک دوسری آیت کے ذریعے دیا ہے. جیسے قرآن میں ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اس آیت کے ذریعے امام طحاوی نے امام ابو یوسف کی طرف سے پیش کی گئی اس آیت کا جواب دیا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے کہ چونکہ اس میں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ میں خطاب کا صیغہ ہے، تو پھر یہ آیت بھی دیکھ لیجئے. اس آیت میں جگہ جگہ حضور سے خطاب کیا گیا ہے لیکن حکم عام ہے. جیسا کہ یہ آیت ہے خذ من اموالہم صدقۃ، آپ لیجئے ان کے مالوں سے صدقہ، تطہرہم، آپ ان کو پاک کیجیے، وتزکیہم، آپ ان کا تزکیہ کیجیے. تو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حضور کو خاص کیا گیا، لیکن تمام امت کا کیا گیا خذ من اموالہم، آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجیے. تو حضور کو خاص کیا گیا لیکن ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ اس سے حکم عام مراد لیا گیا ہے. اور جس طرح زکوٰۃ وصول کرنے کا معمول حضور کے زمانے میں جاری تھا، اسی طرح حضور کے یعنی وصال ظاہری کے بعد بھی جاری ہے. ایسا ہی صلاۃ الخوف کا معاملہ ہے. تو وہاں پر جو حضور کو خطاب کیا گیا ہے یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت شان کے لحاظ سے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حکم حضور کی زندگی تک خاص تھا. دیکھیے اعتراض، اس کا جواب پڑھ لیتے ہیں. فَإِنِ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ، اگر کوئی شخص بعد وصال عدم مشروعیت پر اس آیت سے استدلال کرتا ہے وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اعتراض کیسے کریں گا؟ فقال، اور وہ یہ کہے انما امر بذلك اذا كان فيهم، کہ اللہ نے نماز خوف کا حکم اس وقت دیا جبکہ حضور ان کے اندر موجود ہوں. فاذا لم يكن فيهم، جب حضور ان کے اندر موجود نہیں ہے، انقطع ما امر به من ذلك، تو پھر وہ حکم ختم ہو گیا جس کا دیا گیا، جو حکم دیا گیا تھا. قیل له، تو اس معترض سے کہا جائے گا فقد قال عز وجل، اللہ نے یہ بھی تو فرمایا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، فکان الخطاب ها هنا له، تو یہاں بھی خطاب حضور کے لیے ہے. خذ،
وقت اجمع، اور اس بات پر امت کا اتفاق ہے، ان ذالک کان معمورا به من بعدی کما کان یعمل فی حیاتی، کہ وصولی زکوٰۃ کا جو طریقہ حضور کے زمانے میں تھا وہ طریقہ حضور کی حیات ظاہری کے بعد بھی جاری ہے۔ اب یہاں پر ایک اور تائید اسی سلسلے میں، یعنی حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی نماز خوف کا معمول رہا ہے اور اس کی مشروعیت ابھی باقی ہے، مشروعیت ختم نہیں ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں وقد حدثنی احمد بن ابی عمران انہ سمع ابا عبد اللہ محمد بن شجاع الثلجی یعیب قول ابی یوسف ھذا ویقول، امام طحاوی اپنی سند سے یہاں پر ایک بات ذکر کر رہے ہیں۔ سند تو میں نے پڑھ دی، اور سند کی اخیر میں ایک نام آتا ہے ابو عبداللہ محمد بن شجاع ثلجی کا، تو امام طحاوی کہتے ہیں کہ اس سند کے ساتھ محمد بن شجاع ثلجی کی یہ بات مجھ تک پہنچی ہے۔ کیا بات؟ یعیب قول ابی یوسف ھذا ویقول، کہ محمد بن شجاع ثلجی امام ابو یوسف کے اس قول کو معیوب سمجھتے تھے، اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور فرماتے تھے ان الصلاۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان كانت افضل من الصلاۃ مع الناس جميعا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی گئی نماز اگرچہ باقی تمام لوگوں کی اقتداء سے افضل ہے، اس میں اگرچہ شک نہیں، فإنه لا يجوز لأحد، لیکن یہ کسی کو جائز نہیں ہے، یعنی یہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے ان یتکلم فیہا بکلام یقطعها، یعنی کسی شخص کے لیے اس نماز میں ایسا کلام کرنا جائز نہیں ہے جو اسے توڑ دے۔ فإنه لا يجوز لأحد ان يتكلم فيها بكلام يقطعها، لیکن کسی شخص کو اس نماز میں ایسی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے جو مفسد صلاۃ ہو۔ فلا ينبغي ان يفعل فيها شيئا لا يفعله في الصلاة مع غيره، اسی طریقے سے اس نماز میں وہ عمل کرنا بھی نہیں چاہیے جو کسی دوسرے کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے نہیں کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ يَقْطَعُهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ خَلْفَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَحْدَاثِ كُلِّهَا، اور آپ کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کو بھی وہ عمل توڑ دیتا ہے جو کسی دوسرے کے ساتھ نماز کو توڑ دیتا ہے، مثلا من الاحداث كلها، جیسے کہ دوسرے حدث ہوتے ہیں۔ اس کو میں تھوڑا آسان کر کے عرض کر دیتا ہوں۔ امام طحاوی نے عبداللہ محمد بن شجاع ثلجی کا یہ قول ذکر کیا کہ اگرچہ حضور کے ساتھ نماز پڑھنا دوسرے تمام لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، باعث فضیلت ہے، لیکن یہ حکم مسلم ہے کہ کسی کے لیے نماز میں ایسا منافی صلاۃ فعل یا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے جو قاطع صلاۃ ہو، اور جو فعل یا جو کلام حضور کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نماز پڑھتے وقت ناجائز اور قاطع صلاۃ ہے، وہی فعل اور وہی کام حضور کے ساتھ بھی قاطع صلاۃ اور ناجائز ہوگا، جیسا کہ تمام اقسام کے جو احداث ہیں، حدث ہیں اور مفسدات صلاۃ ہیں، کلام وغیرہ کا حکم ہے۔ لہذا جب حضور کے ساتھ صلاۃ الخوف کی حالت میں چلنا، آنا جانا یا استدبار قبلہ وغیرہ مفسد صلاۃ نہیں ہے، تو حضور کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی یہ سب چیزیں ناجائز اور مفسد صلاۃ نہیں ہوں گی۔ لہذا جس طرح صلاۃ الخوف حضور کے ساتھ جائز تھی، اسی طرح اوروں کے ساتھ اور اوروں کی اقتداء میں بھی جائز ہے۔ یہ آگے کا جملہ اس کا ترجمہ کر لیجیے۔ فلما كانت الصلاة خلفه لا يقطعها الذهاب والمجيء واستدبار القبلة اذا كانت صلاة خوف، تو جب حضور کے پیچھے چلنا، آنا یعنی آنا جانا اور استدبار قبلہ یہ نماز کو نہیں توڑنا جبکہ نماز خوف ہو، کانت خلف غیرہ کذالک ایضا، تو دوسرے کے پیچھے بھی ان اعمال سے نماز قطع نہیں ہوگی۔ لہذا جس طریقے سے حضور کی زندگی میں یہ نماز مشروع تھی، حضور کی حیات ظاہری کے بعد بھی یہ نماز مشروع رہے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ باب کافی طویل تھا اور اللہ کی توفیق سے آج یہ مکمل ہوا انشاءاللہ تعالی۔
آگے جو باب ہے 36واں باب ہے یہ، باب الرجل یکون فی الحرم فتحضرہ الصلاۃ وہو راکب هل یصلی ام لا۔ اس باب کو انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔